یا علی یا علی یا علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ من ولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضب الله عنهم الرسى على البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. ایک اور آپ حضرات صلوات مل کے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خالق کائنات پروردگار عالم بار الہ. نہیں میں تھکاوٹ نہیں، اس لیے کہ شہزادی کا یہ مجلس ہے اور یہ ساری خدمات اور یہ سب کچھ انہی کے توفیل سے ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر شاعر کرتا ہے، لہٰذا ان کے لیے اور تھکاوٹ دکھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان کا ذکر تھکاوٹ تو دیتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر سفر کی صعوبتیں تھکاوٹ لا بھی دیں تو ذکر سیدہ تھکاوٹ کو مٹا دیتا ہے. لہٰذا میں بڑے ہی انشاءاللہ اپنے اس مقدس وقت میں اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں. خالق کائنات پروردگار عالم حدیث قدسی کو میں نے آپ کے سامنے اس مرحلے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جسے آپ محسوس کریں گے. پروردگار عالم نے ایک لفظ رکھا اور کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پروردگار عالم نے، یہ حدیث قدسی ہے. دیکھیے دو چیزوں میں فرق آپ جانیے، ہمارے نوجوان طبقہ جاننا چاہیے. کبھی کبھار ہم بولتے ہیں حدیث اور کبھی کبھار بولا جاتا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی میں اور حدیث میں فرق اور قرآن مجید تین چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک قرآن اور جسے آیت کے وہ ضمن میں کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز حدیث، اور تیسری چیز حدیث قدسی. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن اس مفاہیم اور اس مطالب کو کہتے ہیں کہ جس کا سب کچھ از جانب اللہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جس کا مفہوم، جس کا مطلب، جس کی باتیں، جس کا سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ لفظ بھی خدا کی طرف سے ہے. جیسے وہاں سے آیا پیغمبر نے ویسے یہاں پہنچا دیا، یعنی کچھ بھی نہ ادھر ادھر کیا
بلکہ تحریف بھی نہیں، جیسے وہاں سے آیا پیغمبر نے یہاں لوگوں کو پہنچا دیا۔ یہ ہے قرآن مجید، یعنی لفظ بھی اور مفاہیم بھی دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ توجہ کریے، حدیث کیا ہے؟ حدیث جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث، امیر المؤمنین کی حدیث، شہزادی کی حدیث، فلاں امام کی حدیث۔ حدیث کیا مطلب؟ حدیث وہ چیز ہے کہ جس میں لفظ بھی معصوم کا ہوتا ہے اور مفہوم بھی معصوم کا ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، لفظ بھی معصوم کا اور وہی معصوم کا۔ دیکھو جب مرحلے تک آپ پہنچتے ہیں شاید محسوس کریں، لیکن حدیث قدسی کیا ہے کہ جس میں لفظ تو معصوم کا ہوتا ہے مگر بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ نہیں، توجہ کریے، یعنی کہہ تو معصوم رہا ہے مگر ساری باتیں وہی کہہ رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ اب آپ توجہ کریے، یہ حدیث قدسی میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ خدا کہہ رہا ہے ورنہ پیغمبر کی زبان سے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کاش آپ ان نزاکتوں کو محسوس کر لیتے۔ خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اما اس تھا کی کرار صاحب مرحوم اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تھا کرار صاحب کہتے ہیں اس تھا کی کوئی تھا نہیں لگا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس تھا کی کوئی تھا نہیں لگا سکتا جس مرحلے پہ پروردگار عالم کا یہ حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ہے کسی میں دم جو اس تھا کی تھا لگا پائے کہ یہ کس مرحلے پہ ہے کوئی ناپ نہیں سکتا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک خلق کو پیدا کیا۔ فخلقت الخلق لکی اعرف۔ ایک بات اور توحید کے مرحلے پہ سن لیجئے تاکہ گفتگو سیدہ تک پہنچے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ جیسی توحید، جیسی عبادت، جیسی نماز ہمارے یہاں سے ہمارے مکتب سے بیان ہوتی ہیں، ویسی توحید شاید کہیں بیان ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ پہچانوں۔ توجہ نہیں کرتے، دنیا میں مسلمان کہتا پھر رہا ہے میں نے خدا کو پہچان لیا، میں نے خدا کو پہچان لیا۔ ارے بتا دو، خدا کو پہچان نہیں سکتا تھا، اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے وہ نہ چاہتا تو اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہی توحید ہے، اس خدا نے چاہا ہے تبھی ہم نے اسے پہچانا ہے، چاہے جس مرحلے پہ، اس زبان کے مرحلے پہ ہو، چاہے اس کی توحید کے حوالے سے ہو، لیکن اس نے چاہا ہے تو اس نے ایک خلق کو پیدا کیا۔ خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اس نے ایک مخلوق پیدا کی۔ دیکھیے یہ ایک حدیث قدسی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک حدیث قدسی اور ہے جسے آپ مشاہدہ کرواتے ہیں اور باقاعدہ سنتے ہیں۔ یہ ہم میں نہیں، پیغمبر نے کہا ہے مگر خدا کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ اب اس میں کیا کہیے گا، اے پیغمبر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لولاک لما خلقت الافلاک، جملہ سنیے کہ اے پیغمبر اگر یہ دنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، کچھ نہ بنتا۔ لولا علی لما خلقتکم، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہیں توجہ کریے،
تو اے پیغمبر میں تمہیں نہ پیدا کرتا. اب اس کے بعد کا فقرہ قیامت کا ہے. یہ ہے سیدہ جسے آپ ابھی اشعار کے سائے میں سماعت کر رہے تھے. کیا کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر ہمیں آپ کو پیدا نہ کرتے فاطمہ تو نہ علی کو پیدا کرتے، نہ سنیے نہ علی کو پیدا کرتے، نہ محمد کو پیدا کرتے. بارہا سنا ہوگا لیکن جملہ سنیے، یہ فقرہ صرف حدیث قدسی نہیں ہے. دنیا کہتی ہے اس سے نہیں پیدا ہوئے. اب تو سمجھ لو کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اے پیغمبر اگر آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے. ملائیے دونوں کو کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آری تھا کو کوئی تھا نہیں لگا سکتا تھا اگر ہم نہ چاہتے. اور پھر حدیث قدسی ہے لولاک، جسے حدیث لولاک کہہ کے آپ سنتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے. اے پیغمبر اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم آپ کو خلق کرتے، کسی کو پیدا نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ ابھی شعر میں آپ نے سماعت کیا ہے. مرکزیت شہزادی کو ہے، مرکزیت فاطمہ کو ہے. یہ عزائے سید الشہداء، یہ عزائے ایام عزائے فاطمی جو آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گاؤں نے بھی اس شرف کو محسوس کیا ہے. باقاعدہ بہت ہی اہم فقرہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. ایران کے بہت ہی بزرگ خطیب دکتر رفیع وہ کہتے تھے کہ رزق اگر چاہیے تو ذکر سیدہ کرو. اگر چاہتے ہو کہ گھر سے برکتیں نہ جائے تو ایام عزائے فاطمی برپا کرو، اس لیے کہ ان رزق کی ضمانت سیدہ ہیں، رزق کی ضامن سیدہ ہیں، بی بی فاطمہ ہیں. اس لیے کہ پوری کائنات جس ذات کا صدقہ کھا رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. پوری کائنات جس ذات کا صدقہ کھا رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں، توجہ کریے، آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں. پوری کائنات جس ذات کا صدقہ کھا رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ابھی آپ جا کے دیکھیے احتراماً ان مجلسوں میں خاص کر محترم آیا کریے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ محرم کی مجلس میں آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ نہ آئیں، نہیں، میں محرم کی مجلسوں میں، توجہ کریے گا حیدر بھائی، ایک ولائی بات آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سارے لوگوں کو مخاطب کر کے. دیکھیے محرم کی مجلسوں میں اور ایام عزائے فاطمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہیں، توجہ کریں کہ محرم کی مجلس میں اور ایام عزائے فاطمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. محرم کی مجلس میں ہر کس و ناکس آ جائے گا. نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں. محرم کی مجلس میں ہر کس و ناکس آئے گا، یہ کہے گا حسین کے ساتھ غلط ہوا تھا، حسین کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا، یزید برا ہے، یزید برا ہے، یزید برا ہے. مگر ایام عزائے فاطمی میں وہی آئے گا جو غدیر کو مانتا ہو. مل کے ایام عزائے فاطمی کی مجلس میں وہی آئے گا جس کا اقرار غدیر پہ ہو، جو پہلے. آئیے ساحل میں ادھر بیٹھ جائیے، بتائیے. جب ساحل آ جائے تو کنارہ ملے گا ہی. صلوات مل کے پڑھ دے محمد.
لہٰذا آپ مرحلے کو محسوس کریے. محرم کی مجلس میں ہر کس و ناقص آ جائے گا، مگر ایام عزائے فاطمی میں ہر کس و ناقص نہیں آئے گا. وہی آئے گا جس کا اقرار غدیر کا ہو. پہلے غدیر کا اقرار کرے پھر یہیں پر آئے گا. نہیں توجہ کریے، پہلے غدیر کا اقرار. بہت سے لوگ ہیں کہ ایام عزائے فاطمی کی اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ، ارے کیا ضرورت ہے اتنی؟ ارے ہونے دو، تمہارا پیسہ تھوڑی نہ جا رہا ہے، ہم نے تم سے چندہ تھوڑی نہ مانگا ہے. یہ سیدہ کا مرحلہ ہے، ہونے تو مجلسیں ہو رہی ہیں. ہم سیدہ کو یاد ہی تو کیا جا رہا ہے، بی بی کو یاد ہی تو کیا جا رہا ہے. بی بی کی سیرت دنیا کو پہنچائی تو جا رہی ہے. بتایا جائے گا کہ پردہ کیسا ہو جیسے سیدہ کا تھا، حیا کیسی ہو جیسے سیدہ کا تھا، گھرانہ کیسا ہو جیسے سیدہ کا تھا. جملہ سنیں میری ماں بہنوں تک پیغام پہنچے. یہ ایام عزائے فاطمی اگر ایسے ہی چلتی رہی اور اگر عمل ہو گیا تو کسی گھر میں نہ بیٹے اور ماں میں جھگڑا ہوگا، نہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوگا، نہ کسی بھتیجے میں جھگڑا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد مشکلات یہ ہے کہ ابھی معاشرے تک ابھی سیدہ کے گھرانے کی سیرت نہیں پہنچی ہے. یہ ہم ضروری اس بات کے اوپر یہ فوز کریں، یہ خمسہ یہ باتیں علماء کہہ رہے ہیں، اس کو آپ برپا کریے، خوبصورت انداز میں برپا کریے تاکہ معاشرے میں سیرت فاطمی پیدا ہو، بیدار ہوں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ کا گھر کیسا تھا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ اور علی کا رشتہ کیسا تھا، سیدہ اور علی گھر میں رہتے کیسے تھے، اور دونوں کی باقاعدہ باہمی جو گھر کے کاموں کا بٹوارا تھا وہ کیسا تھا. نہیں توجہ کریے گا، وہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے اصول اور ہوتے ہیں، فاطمہ اور علی کے بنائے ہوئے اصول اور ہوتے ہیں. اس لیے نہ گھر کا کام کرنے والا جورو کا غلام ہوتا ہے، نہ باہر کا کام. نہیں توجہ کر رہا ہوں. علی اور فاطمہ کے اس باقاعدہ باہمی سلوک نے دنیا کو یہ بتایا کہ گھر کا کام کر کے نہ شوہر ذلیل ہوتا ہے اور عورت گھر کا کام کر کے نہ عورت ذلیل ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے. حالات دیکھیے ہمارے یہاں معاشرے میں ساحل بھائی، 2 دن کے 3 دن کے گھر میں سب کام ہوتا ہوگا، مگر گھر میں آتے ہی اب شوہر سے نوکرانی کی ضرورت ہے. اپنا برتن دھو سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ایک نوکرانی ہو، ہوم میڈ ہو، وہی کام کرے گی. یہ سارا معاشرہ سیدہ نے سب کچھ دکھایا، کنیزوں کو رکھ کے بتایا کہ کنیزوں کا حقوق کیا ہے، اور دنیا کو یہ بھی بتایا کہ مالک کا حقوق کیا ہے، اور یہ بٹوارہ وقت کا کر کے بتایا کہ مالک کتنا کام کرے گا اور نوکر کتنا کام کرے گا. نہیں توجہ کریے گا، نہیں توجہ کریے گا. اسی لیے بات کہہ رہا ہوں، عورت اگر سلیقے کی ہو تو گھر میں نوکرانی اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو بھی وہ اسے پڑھا لکھا، نہیں توجہ کریے گا، وہ اسے پڑھا لکھا اتنا بنا دے گی تو چاہے جس مرحلے میں ہو. یہ ہے تبلیغ فاطمہ. اسی لیے تو ایسی پرورش فضا کی تخت چھوڑ کر صلوات پڑھے مل کے محمد. تبلیغ سیدہ کی ایسی تھی کہ سارا تخت و تاج فضہ چھوڑ کر آگئی در سیدہ پر. یہ ہے تبلیغ فاطمہ، یہ ہے اصول فاطمہ کہ کنیزوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو تاکہ اس مرحلے پہ. اسی لیے ضرورت ہے نا. اچھا جو دوسرے لوگ ہیں آپ لوگ سب کو صحیح لگتا ہے آپ لوگوں کا، مگر یہ جو لعنت ملامت کرتے ہیں آپ، یہ اچھا نہیں لگتا ہے.
لعنت نہ کریے. ہاں لعنت؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے لعنت نہیں کریں گے. ہم کیا ہیں؟ ہم تو سب کو معاف کر دیا ہم نے. ہم نے تو اپنے قاتل کو شربت پلا دیا. کہاں موجود ہیں آپ؟ نہیں توجہ کریے، ہم سے زیادہ بڑا دل کس کا ہے؟ ہم سے بڑا دل کس کا ہے؟ ہم نے تو اپنے قاتل کو شربت پلا دیا، ہم نے تو اپنے قاتل کو معاف کر دیا. ہم تو اس کے سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں. کچھ آپ بھی کریے، 2 قدم آگے بڑھائیے. 1 قدم ہم بھی بڑھاتے ہیں. نہ لعنت سنیں گے آپ، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہم نے تو سب کو معاف کر دیا. نہیں کہتے نہیں وہ سب آپ کریے، مگر ماضی میں جو لوگ گزرے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا ہم ماضی کے لوگوں کو برا نہ کہتے. دیکھیے ساحل بھائی، میں لفظ بھی چاہوں گا کہ ہم ماضی کو برا، ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دیتے اگر حال کے مسلمان کا حال اچھا ہوتا. چاہتا ہوں ہم ماضی کے گزرے ہوئے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے اگر حال کے مسلمانوں کا حال اچھا ہوتا. اگر حال کے مسلمانوں کا حال اچھا ہوتا. ہمارا تمہارا حال دیکھ کے ہمیں وہ منزل یاد آتی ہے کہ جب حال ایسا ہے تو ماضی کیسا. مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ. ہم سے زیادہ بڑا دل کس کا ہے؟ ہم نے تو سب کو معاف کر دیا. ہم نے اپنے قاتل کو شربت پلا دیا. ہم حال کے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے. ہم کہہ دیں گے ماضی کے مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، مگر کاش حال کے مسلمانوں کا حال اچھا ہوتا. مگر آپ کا حال دیکھ کے لگتا ہے جب آپ کا حال ایسا ہے تو آپ کے پاس کا کیا حال ہوگا، آپ کے ماضی کا کیا حال ہوگا. نہیں پہنچ رہے ہیں کہ کیا مطلب؟ ہم نے کہا کچھ نہیں، تھوڑا 2 قدم آگے آپ بڑھیے، ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہمارا ایک ہی تو موٹیو ہے، ایک ہی مرحلہ تو ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا جیسے ہم چہک چہک کر اٹھ کر 8 شوال سے لے کر سال بھر اپنی مجلسوں میں، اپنی ماتم میں، اپنے جلوس میں، ہر جگہ جیسے ہم کہتے ہیں سیدہ کے روزے کی تعمیر ہونی چاہیے، سیدہ کے، جملہ سنیے، سیدہ کے روزے کی تعمیر ہونی چاہیے. دم ہے اگر سعودی ریال کا ڈر نہ ہو تو تم بھی کہو سیدہ کا روزہ بننا چاہیے، سیدہ کا روزہ بننا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. لہذا اگر چاہتے یہ ہیں کہ ذکر سیدہ یہ عظیم مرتبت ہے. اللہ اکبر. پہلی دفعہ اس سال ماشاءاللہ نوجوانوں، اچھا تیسری سال ہے بحمداللہ، پہلی سال اور بھی پڑھا یاد ہے مجھے، اور بحمداللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیے مرحلہ ہے شہزادی کی، یہ برکت لائے گا رزق میں. اور دوسری چیز کہ احترام سیدہ یہ اپنے میں ایک اور کمال ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ہر مجلسوں میں بیٹھنے کا بھلے انداز ایسا ہو، لیکن جو کسی کو مشکل ہے یہ کسی بھی کمنٹ نہیں ہے، بات میں کہہ رہا ہوں بہت ہی عظیم عالم دین علامہ طباطبائی تفسیر المیزان لکھنے والے، ان کو سنیے کس مرحلے پہ ہے شہزادی کا مرحلہ اور کس مرحلے پہ یہ ذات ہے شہزادی کی. پہچانے اور خاص کر صنف نسواں میں اپنے لیے آئیڈیل کسی
سیریل کی عورت یا ایکٹریس کو نہ بنائیں، بلکہ اپنے لیے آئیڈیل فاطمہ کے کردار کو بنائیں، اس لیے کہ جو کیریکٹر فاطمہ دے کے گئی ہیں دنیا کی کوئی خاتون و عورت نہیں دے سکتی۔ ارے کاش بات پہنچتی۔ آج دنیا میں جتنی بڑی الغار حجاب اتارنے پہ چل رہی ہے، کاش تھوڑی سی آواز حجاب پہنانے پہ بڑھتی۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک یلغار اور ایک پوری طرح سے پری پلان معاملہ آج معاشرے میں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیے، سب خلاف ہیں۔ معاملہ کیا ہے کہ خالی حجاب اتروا دو، عورتوں کا حجاب ہٹا دو، یعنی میں لفظ بدل رہا ہوں، معاف کریے گا، کہ آج معاشرہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا ایک ننگا بازار گرم ہو اور ننگے ہو کے لوگ روڈ کے اوپر نکلیں، یعنی دشمن کی سازش ہے کہ کپڑا اتار دو۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر انہیں بتانا چاہیے کہ ابھی بھی ایام فاطمی کرنے والے زندہ ہیں۔ نہیں توجہ کریے گا، میں خطبہ میں بات کہہ رہا ہوں، ابھی بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت فاطمی کو زندہ کرنے والی قوم ابھی بھی باحیات ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اور جب تک سیرت فاطمی زندہ ہوتی رہے گی دشمن کی یہ سازش۔ ایک جملہ میرے نوجوان اور سن لیں کہ آج اگر ہماری ماں بہنیں اگر حجاب پہن کے نکلیں تو کہتے ہیں حیوانیت دکھا رہے ہیں، حیوان ہیں، حیوان ہیں جو پہنا کے زبردستی اڑا کے گھر سے باہر بھیج رہے ہیں۔ ارے بے وقوف، ہمیں حیوان کہنے والے، چل فیصلہ تو وہاں ہوگا نا جہاں حیوان رہتے ہیں۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اب فیصلہ تو وہاں ہوگا نا کہ جہاں حیوان رہتے ہیں۔ اگر حیوان کپڑا پہنتے ہیں تو ہم حیوان، اگر وہ ننگے رہتے ہیں تو تم حیوان۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ مل کے علی کلی گلی گلی شوہر ہم سب کا مولا، زور سے بولو، پھر سے بولو، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، حیدر یہ جو اتارنے پہ انہیں بتانا چاہیے کہ ابھی بھی سیرت فاطمی زندہ ہے۔ جب تک سیدہ کی سیرت زندہ ہے تب تک دشمن باقاعدہ الرٹ رہے کہ ہم معاشرے کو ویسا ہونے نہ دیں گے جیسا وہ چاہتا ہے، ہم معاشرے کو بدلیں گے نہیں۔ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تاریخیں آپ کے مد نظر ہیں اور ہسٹری آپ نے پڑھ رکھی ہے تو دیکھ لیجئے گا۔ اسی ایران میں شاہ چاہتا تھا کہ عورتوں کے اوپر سے حجاب ہٹ جائے، خمینی چاہتا تھا کہ فاطمہ کی سیرت رائج ہو جائے۔ ارے نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے آپ۔ عورتوں نے حجاب تو نہ چھوڑا مگر شاہ کے منہ پہ تماچا ضرور مارا، کہا کہ ہمیں ہمارا حجاب اتارنے کے لیے نہ کہو، اگر تمہیں ضرورت پڑے تو حجاب پہن کے بھاگ نکلو۔ نہیں پہنچے آپ۔ جملہ سنیے، میں آپ کے سامنے کچھ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسی ایران کی تاریخ اگر پکڑ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ہمارا حجاب اتارنے کی کوشش نہ کرو، تم خود ہمارا حجاب پہن کر یہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو۔ اگر نوجوانوں جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اسی لیے تو یہ جتنے خبیث ہیں سب حجاب میں بھاگتے دکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
مجلس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں تھوڑی سنجیدگی بھی رہے تاکہ مصائب کی منزلوں کو آپ محسوس کر سکیں. لہٰذا اس مرحلے پہ بھی دیکھیے احترام سیدہ. علامہ طباطبائی سخت بیمار ہیں، نحیف ہو گئے ہیں، لاغر ہیں، بیٹھ اٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ کیفیت ہے. دیکھتے ہیں آدمی جب ٹوٹ جائے بیماری سے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، لاغر نہیں پڑے ہوئے ہیں بستر کے اوپر، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. 4 آدمی گھر پہ آئے. زوجہ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا ہمیں علامہ سے ملنا ہے، علامہ طباطبائی سے. کہا وہ تو سخت بیمار ہے. کہا دیکھیے بہت اہم سوال ہے، توجہ کریے گا، بہت اہم سوال ہے، پہچانیے اس منظر کو، بہت اہم سوال ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے. کہا دیکھیے وہ بہت بیمار ہیں اور اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا مشکل ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سوال ہے؟ نہیں جائیے بعد میں آئیے گا. کہا نہیں دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے درمیان پھنسا ہوا ہے، ہمیں پوچھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیجئے، مگر بہت چھوٹا سوال کریے گا، زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ حجرے میں گئے. علامہ طباطبائی میری طرف دیکھیے، علامہ طباطبائی ایک کروٹ ہو کے آہ بھر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے. وہ چاروں لوگ پہنچے، سلام علیکم ہوا، لیٹے لیٹے جواب دیا. توجہ کریے گا، حالت ایسی تھی کہ لیٹے لیٹے آنے والے آدمی کا نہ استقبال کر پائے چونکہ کیفیت ایسی ہے، لیکن سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد انہوں نے پوچھا، یہی حدیث قدسی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، پوچھا کہ دیکھیے علامہ طباطبائی یہ چاروں لوگ ہم آپ کے شاگرد ہیں، مگر ابھی ہمارے چاروں لوگوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی ہے. پوچھا کہ کیا بحث ہوئی ہے؟ کہ بحث اسی حدیث پہ ہوئی ہے. کون سی حدیث؟ کہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے پیغمبر ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے. کہ اسی پہ بحث چلی ہے. تو کہا کیا بحث چلی ہے؟ کہ بحث یہ چلی ہے کہ اس کی سند بتائیے کہ کیا شہزادی کے لیے یہ حدیث صحیح ہے. نام سیدہ آیا، علامہ طباطبائی ابھی تک نہ بیٹھے نہ اٹھے، لیکن جیسے ہی نام سیدہ سنا اٹھ کے بیٹھ گئے. ارے نہیں توجہ کریے گا. جو شخص نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے، لیکن جیسے ہی نام سیدہ آیا احتراماً بیٹھ گئے. کہا کہ علامہ آپ کیوں ایسے بیٹھ گئے؟ کہا دیکھو سب کچھ برداشت ہے، مگر نام سیدہ آ جائے اور میں لیٹا رہوں. نہیں توجہ کریے، نام سیدہ آ جائے اور میں جو ہے اپنے آپ کو نہ سنبھالوں. یہ نام سیدہ اتنا عظیم ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر خالی احترام سیدہ کر لو تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. نہیں کاش آپ پہنچ جائیے. اور جب احترام سیدہ ہوتا ہے تبھی علامہ طباطبائی بنتا ہے، تبھی امام خمینی بنتا ہے، تبھی آغا سستانی بنتا ہے، تبھی آیت اللہ خامنائی بنتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ بولیں گے کس پہ، لہذا اسی نقطے پہ لے کے چل رہا ہوں. یہ احترام سیدہ ہی تو تھا جو حر کو جہنم سے نکال کر جنت تک لے آ گیا. جملہ مکمل ہونے دیجئے. یہ احترام سیدہ ہی تو تھا جو حر کو جہنم سے نکال کر جنت تک لے کے آ گیا. ورنہ کون جانتا تھا کہ پوری کربلا کا ذمہ دار حر رومال سیدہ کا حقدار ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ نہیں. مگر یہ نام احترام سیدہ. لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی. حسین نے کہا حر ثقلت امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو صرف یہ لفظ ہی تو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آج آپ کو اس کا جواب دیتا. یہ احترام سیدہ کہاں تک لے کے گیا؟ اما جو آدمی جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا، اس ایک احترام نے اسے رومال سیدہ عطا کر دیا. اندازہ کریے میرے نوجوانوں، یہ نام نامی رزق چاہیے، ذکر فاطمہ کرو. میں تجربے کی دنیا سے بول رہا ہوں اور خود کا اپنا پریکٹیکل
تجربہ جو آپ کی خدمت میں، مشکلات سخت پھنس جاؤ، یا اغثنی یا فاطمہ الزہرا، اس لفظ کا ورد کریو۔ علماء کہتے ہیں کہ مشکلات کے دروازے نہ کھل جائیں تو پھر بات کیا ہے؟ چھٹے امام، اب دیکھیے جب سخت مشکلات میں ہوتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ میں اپنی جدہ فاطمہ سے منسلک ہوتا ہوں، اپنی بیوی، اپنی شہزادی عظیم مرتبت کی حامل ہماری جدہ، میں ان سے توسل کرتا ہوں، اپنی مشکلات کو حل کرتا ہوں، نہیں ادھر ادھر کے چکر۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، چاہتے ہو کہ زندگی میں سورس نہ لگانا پڑے تو توسل فاطمہ سے کرو۔ اپنے آپ کو کوئی سے بڑی مشکل، اس نام میں وہ طاقت ہے، نہیں جانیے، جو جان کائنات ہو، جس پہ پوری کائنات کا نظام منحصر ہو، وہ ذات کچھ بھی کرا سکتی ہے۔ یہ احترام سیدہ، اسی کو تو مانگا گیا تھا، اور کیا تھا؟ سارا معاملہ اسی کو تو تھا، یہ احترام سیدہ کے لیے ہی تو سارا معاملہ تھا، یہ امت بخشوا۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے کیسے کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں ارے وہ حدیث جو ہے کہ وہ دو لوگ جو گئے تھے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے پاس، شہزادی اتنی رحم دل تھی، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ معاف نہ کرتی۔ شہزادی آپ مجھے ایک بات بتائیے، اہل بیت علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی رحم دل ہے؟ خدا کے بعد بتائیے کوئی ہے؟ کوئی ذات ان سے بڑا؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے کہا ہے جو اپنے قاتل کو شربت پلا دے، ارے نہیں توجہ کی آپ نے، جو اپنے قاتل کو شربت پلا دے، ایام فاطمی کا مقصد سمجھو میرے نوجوانوں، جو اپنے قاتل کو شربت پلا دے، جو اپنے لجام فرق پہ اما جو پوری کربلا کا ذمہ دار ہے، اسے حسین معاف کر دیں اور اس کو لینے کے لیے حسین آگے بڑھ جائیں، اہل بیت سے بڑا رحم دل نہیں۔ امر رحمانیت تو سمجھی نہ جاتی اگر خلقت اہل بیت نہ ہوتی۔ یہ کائنات میں جو رحمانیت و رحیمیت آپ کو دکھ رہی ہے، یہ سب اہل بیت اگر نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے؟ انہی کو دیکھ کے تو پتا چلا کہ وہ رحیم ہے، کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ ارے نہیں، آپ محسوس کیا کریے، اشاروں میں کچھ باتیں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، جب آپ محسوس تو کریے، انہی کو دیکھ کے تو پتا چلا کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اوپر یہ الزام بہت لگتا ہے، اور آپ نے اپنے شعر میں بھی کوٹ کیا ہوگا ساحل بھائی، یہی ہمارے اوپر سرا ہے، ارے علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے، علی کو نبی بناتے پھرتے ہیں، علی کو نبی بناتے پھرتے ہیں۔ اما خدا نے بھی خود اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا، بلکہ اس نے ایک خلق کو پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے اسے پہچانا گیا۔ آہ نہیں توجہ کریے، اور وہ خلقت تھی محمد کی، کہتے ہیں نبی نبی نہیں کرتے، علی علی کرتے ہیں۔ ارے کمبخت، تیرا ذہن کہاں اور محمد کی مدح کہاں، محمد کی ثنا کیا، تمہارا ذہن کہاں؟ محمد کے ذہن میں تم کیسے آ سکتے ہو؟ محمد کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ علی علی یہ مجمع، یہ سارے لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پہچانو کہ جب شاگرد ایسا ہے، سنیے، جب شاگرد کا یہ عالم ہے، جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نبی نبی نہیں بلکہ علی علی اس لیے کرتے ہیں چونکہ علی کو ہی حق تھا کہ علی کہیں کہ میں پیغمبر جیسا، میں پیغمبر جیسا، مگر علی نے پوری زندگی کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ ارے چرواہے کی اولادیں، جسے حق تھا، اما جسے حق تھا، جسے حق تھا، اس نے تو اپنے کو محمد جیسا نہ کہا، اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں محمد ہمارے جیسے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔
جسے حق تھا اس نے تو نہیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، آپ دیکھ لیجئے. لیکن یہ ہے فاطمہ، کیا تھا؟ یہ سب کو معاف کر دے گی. سیدہ سے جو معافی مانگنے گئے تھے انہیں بھی فاطمہ معاف کر دیتی، مگر بخاری نے لکھ دیا تو سب مانتے ہیں کہ نہیں معاف کیا. بی بی نے منہ پھیر لیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ روایت ہر جگہ موجود ہے کہ کچھ لوگ گئے سیدہ سے، احتیاط بس مرحلے پہ پہنچ رہا ہوں، بس اسی میں مجلس بھی تمام ہو جائے گی. کچھ لوگ گئے، پہچانیے کہ یہ ازواج مقدسہ یہ معاملہ کیسا تھا، یہ کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلا دیا، جنہوں نے اپنے جو پورے کربلا کا ذمہ دار ہے اسے معاف کر دیا، سب کو جو معاف کر رہے ہوں، ان کی کون سی بڑی غلطی تھی؟ یہ بھی گئے مگر بی بی نے اپنا منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا انہیں، اور کہا کہ میں اپنی نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. غور کریے کبھی آپ اس مرحلے کو دیکھیے اور اس کو اپنے دل کی طاقت اور گہرائیوں میں رکھیے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ سیدہ نے کیوں نہیں معاف کیا؟ بولیے ہم اب بی بی سے زیادہ رحیم، بی بی سے زیادہ، اسی لیے کچھ کتابیں بی بی کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا کہ سیدہ کی عادت تھی کہ جلدی ناراض ہو جاتی تھی تاکہ بچ جائیں. ارے نہیں توجہ کریے گا، سیدہ کی عادت تھی مگر بچ کیسے جائیں؟ اپنے ہی یہاں تو حدیث لکھی، اگر یہ راضی، ارے توجہ کرو، اگر یہ دیکھیے، اگر آپ دو دو چار سنیے گا تو پھر وہی سناتا رہوں گا، لیکن کچھ بات ایسے سمجھیے، اگر یہ راضی تو خدا راضی، اگر یہ ناراض، نہیں توجہ کریے گا، تو خدا ناراض. یہ حدیث بھی لکھ کے پھنس گئے کہ سیدہ جلدی، اب جلدی ہی ہوتی ہو، خدا بھی جلدی ہی تو ہوتا ہوگا. نہیں توجہ چاہتا ہوں، اگر انہیں جلدی کہو گے تو یہ بھی تو کہو کہ یہ جلدی ناراض تو وہ بھی جلدی ناراض، یہ جلدی راضی. نہیں توجہ، وہ بھی اچھا. یہ حدیث اگر ایسے نہ ہوتی، فرض کریے ایسے ہوتی کہ اگر وہ راضی تو یہ راضی، اگر وہ ناراض تو یہ ناراض، تو یہی مسلمان خوب لے کے ٹہلتا، سونے کے قلم سے لکھوا کے ٹہلتا. مگر پیغمبر نے معاملہ بدل دیا کہ اگر یہ راضی تو خدا راضی، اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. یہ کیا ہوا؟ فاطمہ نے رضی اللہ کے معاملے کو پھوڑ دیا. نہیں، یہ حدیث نہیں، سنیے، یہ حدیث نہیں ہے. پیغمبر نے ایک تیر فاطمہ کو دیا کہ جسے لوگ رضی اللہ کہیں اسے اس حدیث کے ذریعے سے مارو. صلوات پڑھ دے محمد بولا فلک بولا ٹوٹ کر بولا میدان میں تولا، میدان میں تولا، تھا تو ہی پہلا، تھا تو ہی پہلا. اب جلدی کہو، تم ہی پھنسو گے، تم تو لکھ چکے ہو. اگر یہ راضی تو خدا راضی. اگر کہہ رہے ہو یہ جلدی ناراض ہوتی تھی تو مانو، اگر یہ جلدی ناراض تو وہ بھی جلدی ناراض، یہ جلدی خوش تو وہ بھی جلدی خوش. اس میں کون سا ہے؟ ہمارے نہیں پھنسیں گے، پھنسو گے تم، کیونکہ تم نے پہلے ہی مان لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ راضی تو خدا راضی، فاطمہ ناراض تو خدا ناراض. مان لیا؟ اب آپ مجھے بتائیے کیوں بی بی نے معاف نہیں کیا؟ بولیے. اتنی رحم دل
یہ امام حسین میں نے روایت دیکھی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین لالچی تھے، لالچی بنے ہوئے تھے۔ کس چیز کے لالچی بنے ہوئے تھے؟ تاکہ امت آئے اور حسین سے، دیکھیں یہ لفظ ہے باقاعدہ، میں عربی کے لفظ اردو میں وہ طاقت نہیں ہے جو ترجمہ کر سکے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین پوری طرح سے طامع تھے، کس بات کے؟ کہ تاکہ یہ آئیں معافی مانگے حسین بخش دے۔ مگر جس کے پیٹ میں حرام پل رہا ہو، جس کے پیٹ میں حرام غذائیں ہوں، وہ کیسے آئے گا معصوم سے معافی؟ نہیں کہ حسین پوری طرح سے اہل بیت کی ازواج مقدسہ پوری طرح سے تیار ہے، تو کوئی آئے، یہ تو آئے بھی نہ جانے کیسا مقدر لے کے آئے کہ جس در سے کوئی نہ واپس گیا، یہ ایسے ارے نہیں پہنچے آپ احمد، جس در سے نہیں توجہ کی آپ نے احمد، یہی تو ایسے بدبخت تھے جو اس در سے واپس گئے۔ نہیں غور کریے، میں تو کہتا ہوں یزید سے بھی بدتر تھے۔ جملہ سن لیجیے، نہیں توجہ، یہ تو یزید سے بھی بدتر تھے۔ وہ آیا تو اس نے کہا بیعت دو یا سر دو، حسین نے کہا بیعت تو نہیں مگر سر دے دیا۔ اس سے بھی بدتر تھے، کچھ نہ ملا، بیچارے واپس۔ امام یہ ہے مرحلہ، کیوں؟ بس اسی پہ مجلس تمام ہو گئی۔ کیوں؟ سوچئے کبھی کبھار اس پہ بیٹھ کر، اور یہ سوال ہے آج کہ اتنی رحم دل خاتون، اس نے کیوں نہیں معاف کیا؟ اب سنیے جملہ، دیکھیے مسئلہ اگر سیدہ کا ہوتا، نہیں توجہ، مسئلہ اگر سیدہ کے زخم کا ہوتا، اما پہلو کیا، اگر سیدہ کے درد کا ہوتا تو سیدہ معاف کر دیتی، مگر مسئلہ نہیں، جملہ سنیے گا، اس لیے جیسے ہم بھی علی کے بغض کرنے والوں کو نہیں بخشتے، ویسے سیدہ کیسے بخش دیتی؟ فاطمہ سب برداشت کر سکتی تھی، مگر یہ جو راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا، جو یہ مصطفیٰ سے ایک الگ لائن جو لا کے کھڑی کر دی گئی، فاطمہ کو یہ برداشت نہ تھا۔ اسی لیے فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو ایک ایسے مرحلے پہ کھڑی ہے جو پوری کائنات کو کہہ رہی ہے راستہ یہ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ سے جو راستہ چلتا ہے وہ مرتضیٰ تک آتا ہے، یہ راستہ مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک آتا ہے۔ اب اور جملہ، اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے دنیا کے کسی قوم کو شیعت تک لانا ہے تو نہیں کہتا یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ، بلکہ فاطمہ تک بس لے کے لا دو، اس ذات تک لے کے آ جاؤ، خود بخود علی تک آ جائے گا، خود بخود محمد تک آ جائے گا، خود بخود فاطمہ بخش دیتی اگر مسئلہ سیدہ کا ہوتا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ علی کا ہے، اور علی کا اس لیے نہیں کہ شوہر ہیں، نہیں، یہاں مسئلہ ہدایت کا ہے، یہاں پہ مسئلہ گمراہی کا ہے۔ اس لیے آج اگر یہ راستے کھڑے نہ کیے جاتے تو آج یہ اتنا افتراق نہ ہوتا، اتنا بوال نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ سیدہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اسی لیے بی بی نے کہا ہم تمہیں نہیں بخشیں گے، معاملہ اگر درد فاطمہ کا ہوتا، یہاں پہ معاملہ درد علی کا ہے، یہاں پہ معاملہ ہدایت کا ہے، یہاں پہ معاملہ، بس میرے عزیزوں میں نے تمام کر دی۔ اسی لیے فاطمہ سب برداشت کر گئی، مگر جب علی کو پریشان دیکھتی تھی نا تو یہی پوچھتی تھی اے علی آج بھی کچھ ہوا؟ اما جس کا پہلو زخمی ہو وہ علی سے آ کے پوچھتی تھی اے علی آج کچھ ہوا؟ تو علی آ کے کہتے تھے بی بی آج تو کچھ نہیں ہوا۔ کہ نہیں علی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اے علی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اللہ مجھے طاقت دے میں مصائب کی منزلوں تو آپ کو پہنچا دوں، آپ جب یاد کریے گا روئیے گا۔ اے علی آج آپ کے چہرے کا رنگ، بی بی ہو تو ایسی تو شوہر کے چہرے کو دیکھ کے بتا دے شوہر کس حالت میں ہے۔ کہ نہیں علی کچھ تو ہے بات،
علی نے کہا بی بی روتے روتے اے بی بی جانتے ہیں مدینے کا حال کیسا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے علی بتاؤ؟ کہ اے بی بی اب علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، ارے تمام ہو گئی مجلس، اب علی کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی کا درد اتنا نہیں تھا کہ بی بی درد اس سے بڑھ کر ہے، کہ اے علی بتائیے نا کیا ہے؟ جانتے کیا کہنے لگی؟ کہتے اے بی بی اب علی اگر کسی کو سلام کر دینا تو لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین، سلام حسن و حسین کی ماں پر، سلام علی کی زخمی زوجہ پر۔ آخری مجلس ہے، یقین کرنا اپنے گھروں میں جاؤ گے، کوئی بیمار ہو کرانے کی آواز آ جائے تو پہنچ جاؤ۔ جملہ سنو، فضہ کہتی ہے ایسی زوجہ میں نے نہیں دیکھی۔ کہ کیا طبیبی کہ شہزادی کا حال یہ تھا جب سے پہلو ٹوٹا، پتہ ہے جب علی کو گھر میں آنے کو ہوتا تھا نا، سیدہ اپنا عصا چھوڑ دیتی تھی، سیدہ دیوار کا سہارا چھوڑ دیتی تھی، اور فضہ کہتی ہے جیسے ہی علی سامنے آتے تھے نا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ کہ کیوں؟ فضہ کہتی تھی تاکہ علی وہ تماچے کا نشان نہ دیکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماں بہنوں کی آواز بلند ہے، مسائل تھوڑا زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا۔ آخری مجلس ہے، روتے روتے جانا اپنے گھر کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے پیغمبر کی بیٹی جیسا سلوک کوئی کسی کے ساتھ کرے۔ محقق اصفہانی لکھتے ہیں لست ادری، مجھے نہیں پتا کہ دروازے کے کیل نے کیا کیا، سر و سینہ پیٹو، قیامت ہے قیامت۔ محقق اصفہانی کہتے لست ادری، مجھے نہیں پتا دروازے کی کیل نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں مگر دروازے پہ خون گواہ کہ سیدہ کا محسن مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، اے اللہ اس میں بہت سے بیمار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہیں شفا دینا پروردگار۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری ماں بہنیں جو بیمار ہیں، میرے اللہ شفا شفا۔ اے بی بی آپ کے دیار میں، اے بی بی آپ کا روزہ جڑا ہوا ہے، ہمیں درد ہے بی بی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سن لو، طاقت نہیں ہے پڑھ سکو، بس آخری آواز تھم جائے، آواز تھمے، سنو۔ اللہ اپنی بات نہیں، ایران کے بزرگ خطیب، ایران کے بڑے خطیب کون؟ آغا پناہیان، وہ اپنی مجلسوں میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ایران میں ایک شوہر اور ایک بیوی، ان کے 2 بچے، یہ گھر میں رہتے تھے۔ کہ ایک دن شوہر اور بیوی میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ شوہر کو غصہ آیا، اس نے ایک ایسا تماچا
بیوی کو مارا. اللہ لعنت کرے ایسے شوہروں پر جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. ایک ایسا تماچا مارا کہ بیوی زمین پہ گر گئی, بیوی اس کی زمین پہ گر گئی. وہ شوہر کہتا ہے کہ میں اسی حالت میں گھر سے باہر گیا, کام میں نے کیا, جب شام ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ جو آج میں نے کیا وہ غلط تھا, یہ کام اچھا نہیں ہے. آگے پناہیان کہتے اس نے کچھ پھول خریدے, اچھی اچھی چیزیں خریدی, چل کے اپنی زوجہ سے معافی مانگوں گا. کہا کہ گھر میں جیسے ہی آیا ہاتھوں کو جوڑ لیا. قیامت ہے قیامت, اگر احساس کر لو کہ ہاتھوں کو جوڑ لیا اور جوڑ کے کہتا ہے اے میری زوجہ, اے میری شریک حیات, مجھے معاف کرنا, آج جو میں نے کام انجام دیا وہ اچھا نہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت لپکی اور اس نے ہاتھ کو جدا کیا کہ آپ معافی نہ مانگیے, آپ معافی نہ مانگیے, میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا, آپ معافی نہ مانگیے. ارے آپ میرے شوہر ہیں, ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے, آپ معافی نہیں مانگیے, ہم شرمندہ ہیں, اب آج کے بعد آپ سے بحث نہ ہوگی. اس نے کہا واقعاً معاف کر دیا, کہا میں نے معاف کر دیا. زوجہ کہتی ہے لیکن ایک گزارش ہے, آپ سے ایک بات کہنا ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ دیکھیے آئیے کنارے آئیے. حجرے میں لے کے گئی, اب قیامت ہے, جملہ سنیے, قیامت ہے قیامت, بی بی کو احساس کریے, تڑپ کے روئیے گا. اب وہ کہتی ہے دیکھیے جب حجرے میں آگے کوئی نہ تھا, اس نے کہا دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, اب جب غصہ آئے نا اور ہاتھ چلانے کا بھی ارادہ ہونا تو چلا لیجئے گا, مگر مارنے سے پہلے میرے بچوں کو ہٹا دیجئے. کم مارنے سے پہلے میرے بچوں کو ہٹا دیجئے گا, بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. کہ کیا ہوا کہ جب سے آپ نے مجھے مارا ہے نا, میرا چھوٹا بچہ سہما تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے ہائے رے اماں, نہیں پہنچے. ارے اندازہ کرو سیدہ کو تماچا, حسن حسین زینب تڑپ تڑپ کے اے ابا اے ابا.